السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک سوال سبھی کے ذہن میں ہے کہ عید کیسی منائی جائے۔ تو اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالات کے پیش نظر ہم پچھلے 2 مہینے سے ہر کام میں سادگی اختیار کر رہے ہیں، پھر وہ ہمارے کھانے پینے میں ہو، پہننے اوڑھنے میں ہو یا پھر دیگر کاموں میں۔ ہمارے نکاح بھی آج کل سادگی سے ہو رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے۔ یہ پہلا رمضان ہے کہ جس میں ہم نماز کے لیے مسجد بھی نہیں جا پا رہے ہیں۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ہماری عید بھی سادگی سے بھرپور ہونی چاہیے۔ مختصر جواب تو یہی ہے، لیکن کچھ تفصیل اس میں یہ ہے کہ کیا پھر یہی عید ایسی ہو کہ ہم سادگی سے منائیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے یہ سمجھنے کا کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ورنہ ہم تو ہر کام میں حد سے بڑھنے والے ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان اس لیے ہی دیتا ہے کہ ہم اپنی بیجا خواہشوں کو چھوڑ کر بس اصل ضرورت پر رہیں، اور پھر کوشش کریں کہ جیسے رمضان کل باتوں سے رکے رہے ویسے ہی باقی 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی رکنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب آج کی زبان میں کہا جائے تو اللہ ہمیں رمضان میں لاک ڈاؤن میں رکھنا چاہتے ہیں، پر اب اتفاق یہ ہے کہ ہم رمضان میں تو لاک ڈاؤن نہیں لا پائے، پر لاک ڈاؤن میں رمضان ضرور اللہ نے دے دیا ہے۔ عید کا دن اللہ نے خوشی منانے کے لیے مسلمانوں کو دیا۔ مزدور کو ان کی مزدوری مغفرت کی شکل میں عید کے دن دے دی گئی یا دے دی جاتی ہے۔ اب خوشی کس طرح ظاہر ہو، تو اس کے لیے اللہ نے عید کے دن ایک نماز کا اضافہ کر دیا، تو پتہ یہ لگا کہ خوشی بھی عبادت کے ساتھ ہمارے اللہ نے خاص کر دی۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا گیا کہ جس سے غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے عید کی خوشیاں عبادت، لوگوں کی مدد اور آپس میں ملنے جلنے کے ساتھ خاص کر دی۔ اب اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ نہ اس عید پر ہونا چاہیے اور نہ کسی بھی عید پر۔ دکھاوا، ریاکاری، نمود و نمائش، بے فضول گھومنا ادھر سے ادھر، خوشیوں کو اپنے طریقے سے منانا جیسے کہ فلمیں دیکھنے جانا اور گانا بجانا کرنا، نمازوں کو چھوڑنا، اور ایسے بہت سے ہی کام ہیں جو فضول میں ہم ہر عید پہ کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہو جاتے ہیں کہ شیطان قید نہیں تھا بلکہ ہم قید تھے۔ اس طرح کی خوشیاں نہ پہلے قابل احترام تھیں اور نہ اس بار ہیں، بلکہ اب تو سبھی کچھ بند ہے۔ اب 2 دن رہ گئے ہیں، نیا کوئی میسج آنے والا ہے آج یا کل میں کہ بھئی آگے کس طرح لاک ڈاؤن یا آگے بڑھے گا، کن اور ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ سب چیز چلے گی، وہ بھی آج کل میں پتہ لگ جائے گی۔ جو بھی گورنمنٹ کے رول ہوں گے انہیں ہمیں فالو کرنا ہے، اور اپنے کسی بھی عمل سے نہ ہمیں خود پریشان ہونا ہے اور نہ کسی اور کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس سے ضروری بات، اس سے پہلے اب یہ 1 ہفتہ ہے پورا، تو اب کیا کھلتا ہے اور کیا نہیں مارکیٹ میں یہ تو ابھی دیکھیں گے 1-2 دنوں میں، لیکن میری سب سے گزارش ہے سبھی سے کہ عید کی شاپنگ کی وجہ سے نہ خود خطرے میں آئیں اور نہ پوری قوم کو خطرے میں ڈالیں، کیونکہ میڈیا وہی دکھائے گا کہ آپ لوگ شاپنگ کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن دکھایا ایسا جائے گا کہ یہ سارے مسلمان ہی اس بازار میں گھوم رہے ہیں اور شاپنگ کر رہے ہیں، اور جو تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوا وہ سب پھر دوبارہ سے دہرا دیا جائے گا۔ تو اس لیے عید کی خوشیاں داغ لگے کپڑوں میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں، پر اگر کوئی داغ قوم پر لگ گیا تو کئی عید نکل جائیں گی اسے ہٹانے میں۔ اس لیے سبھی سے گزارش ہے کہ مارکیٹ چاہے کھلیں یا نہ کھلیں، ہمیں سادگی سے ہی رہنا ہے جیسے ابھی تک رہے ہیں۔ اس لیے اللہ ہم سبھی کی اس مہلک وبا اور بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلد مسجدوں کو آباد فرمائے۔ جتنے لوگ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور بات کچھ لمبی ہو گئی ہے اس لیے معافی چاہتا ہوں، بہت کچھ ہے کہنے کو، پر شروعات تھوڑے عمل سے بھی ہو جائے تو بہتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔